اور یہاں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ جناب صدیق کو غسل دینے والی کون تھی؟ ان کی بیوی. تو کیا بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے؟ خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ بابا جی کہہ رہے ہیں نہیں. اور بابا جی ایسے کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی سر لا دیا تھا، یا سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں؟ اچھا سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں. ہمارے بزرگ جو ہیں انہیں معلومات یہی دی گئی ہیں. تو میرے بھائی ابن ماجہ رحمہ اللہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عائشہ سے کہا تھا جب انہوں نے سر درد کی شکایت کی تھی، آپ نے کہا تھا عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، اگر تمہیں، تو خود میں تمہیں غسل دوں گا. کون غسل دے گا؟ میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفناؤں گا، تمہارے لیے دعائیں کروں گا. اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جناب صدیق ان کی بیگم نے غسل دیا. اور جناب فاطمہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. اور آج اگر میاں بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، نکاح اب ٹوٹ گیا ہے، اب آپ قریب نہیں جا سکتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ زندہ تھا باقی عورتوں کو دیکھتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، غیر عورتوں کو کبھی کسی نے روکا تھا. غیر عورتوں کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تھا، باتیں بھی کرتا تھا، جفا بھی ڈال لیتا تھا. تب روکنا چاہیے تھا، تب کسی نے نہیں روکا. یہ عورت بھی پوری زندگی بے پردہ رہی، کسی نے نہیں سمجھایا. اور اب فوت ہوئی ہے تو خاوند کے لیے بھی پردہ شروع ہو گیا ہے. تو میرے بھائی خاوند بیوی کو غسل دینے کے لیے خاوند سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور خاوند کو غسل دینے کے لیے بیوی سے بہتر کوئی نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالنے والے، اور دونوں کے معاملات ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے. دوسرا کوئی بجائے اس کے کہ دوسرا کوئی شرمگاہ پہ ہاتھ لگا بیٹھے یا کوئی جسم کا ننگا حصہ دیکھ بیٹھے، اس کی جگہ پہ اپنی بیوی اپنا خاوند یہ بہتر ہے، اور احادیث کے بھی مطابق ہے. بلکہ جناب عائشہ کہا کرتی تھیں اگر ہمیں وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی، کون کہہ رہی ہیں؟ اگر ہمیں بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے والیاں خود ہم ہوتی، آپ کی بیویاں ہوتی.